اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نئے ٹاپک کو انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے۔ حروف تہجی ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ الف، با، تا، سا یہ سب جو ہیں کچھ علماء کے حوالے ان کے مطابق یہ 28 الفاظ ہیں، اور کچھ کے حوالے یہ 29 حروف ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ الف اور یا، الف اور حمزہ، الف اور حمزہ کچھ لوگ اس کو ایک ہی کنسیڈر کرتے ہیں، یعنی کہ الف اور حمزہ ایک ہی چیز ہے، لیکن کچھ لوگوں کے حوالے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دو علیحدہ علیحدہ الفاظ ہیں۔ تو جو الف اور حمزہ کو علیحدہ علیحدہ سمجھتے ہیں وہ 29 حروف تہجی مانتے ہیں، لیکن جو لوگ اس کو ایک ہی لفظ سمجھتے ہیں تو وہ اس کو 28 کہتے ہیں۔ تو یہ دو سوچ جو ہے وہ ہمارے پاس پائی جاتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے 28 کر کے، ٹھیک ہے، یعنی کہ 28 حروف ہم اس کو لے لیں گے اور اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اب حروف تہجی میں اگر سمجھتی ہوں کہ یہ 28 حروف ہیں، تو ان کو جب میں دو حصوں میں بانٹتی ہوں تو ہمارے پاس 14 پلس 14، یعنی کہ ان کو میں نے دو حصوں میں جب بانٹا تو 14 پلس 14، یعنی کہ برابر کے دو حصے ہم نے اس کو کر دیا، تو 14 کے دو حصے بن گئے۔ تو ان کو ہم نے کہا کہ جی یہ آپ کے ٹوٹل 28 ہو گئے۔ تو 14 حروف ہمارے 14 حروف ہمارے حروف شمسی کہلاتے ہیں، اور اسی طرح 14 حروف جو ہیں وہ قمری کہلاتے ہیں۔ اب جیسے ان کے ناموں سے پتہ چل رہا ہے کہ شمس کا مطلب ہے سورج، یعنی کہ شمس سے کیا مراد ہے؟ شمس کس کو کہتے ہیں؟ سورج کو۔ اور سورج میں جو ہے سورج کے اندر آپ کو پتہ ہے تپش ہوتی ہے، تو اسی تپش کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ شمس یعنی کہ تپش والے لفظ، تپش والے حروف، اسی طرح جو قمری حروف ہیں ان کو ہم لے لیں گے قمر، چاند کو کہتے ہیں، اور چاند سے مراد ہے چاند کیونکہ رات کو ہوتا ہے تو ان کو ہم لیتے ہیں ٹھنڈے حروف۔ ٹھیک ہے، تو ہم ان کو دو حصوں میں بانٹ لیا اپنے تمام حروف تہجی کو۔ 14 ہمارے تپش والے حروف ہیں اور 14 ہمارے ٹھنڈے حروف ہیں۔ اب بہت آسان طریقہ کیا ہے کہ اس کو دو طرح سے یاد کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ ٹھنڈے والے 14 یاد کر لیں، تو آٹومیٹکلی جو ان 14 میں نہیں آئیں گے وہ آپ کے شمسی کہلائیں گے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ شمسی کو یاد کر لیں اور آٹومیٹکلی آپ کے جو اس کے علاوہ 14 ہوں گے وہ قمری ہوں گے۔
تو ہمیں اس طرح سے اس کو یاد کرنا بہت آسان ہو جائے گا. یعنی کہ کوئی ایک سائڈ کو یاد کر لیں گے تو دوسرے جو لیٹرز ہیں وہ ہمیں یاد کرنا آسان ہو جائے گا. اب یاد یہ کرنے والی بات ہے کہ یہ شمسی اور قمری حروف ہمیشہ کب مانے جاتے ہیں؟ ہمیشہ صرف ال کے ساتھ ہوتے ہیں. یعنی کہ ہم نے پڑھا حمزہ لام ال. ال کیا کرتا ہے؟ کسی بھی عام اسم کو خاص کر دیتا ہے. یعنی کہ جب بھی کسی بھی عام اسم کو ہم نے خاص کرنا ہو، نکرہ اسم کو معرفہ بنا دیتا ہے. تو تمام حروف کو جب ہم ال کے ساتھ لکھتے ہیں، ال اور آگے جو بھی لیٹر ہے، یعنی کہ ال کے ساتھ کوئی بھی، مثلاً ال کتاب، الحمدو، الرحمن. میں سورۃ الفاتحہ سے لفظ لے رہی ہوں. الرحیم، ٹھیک ہے، العالمین. تو یہ جو بھی الفاظ ہیں، الدین، تو یہ تمام حروف جب ال کے ساتھ لکھے جاتے ہیں تو یہ شمسی یا قمری حروف کہلاتے ہیں. اب ال کے فوراً بعد جو بھی لیٹر ہوگا یا وہ شمسی ہے یا وہ قمری حروف ہے. یعنی کہ الکتاب میں ال کے بعد جو کاف ہے ڈنڈے والا، یہ یا تو شمسی ہوگا یا قمری ہوگا. الحمدو، اب ال کے فوراً بعد حمد کی جو ہا ہے یہ شمسی یا قمری ہے. الرحمن میں ال کے بعد جو را ہے، یہ الرحیم میں جو را ہے. العالمین میں جو عین ہے، الدین میں جو دال ہے، یہ شمسی یا قمری حروف ہیں. اب پہلی بات ہم نے سیکھی کہ شمسی یا قمری حروف صرف ال کے ساتھ آتے ہیں. اس کے علاوہ جب یہ آئیں گے کہیں بھی تو وہ شمسی یا قمری حروف نہیں کہلائیں گے. صرف ال کے ساتھ جو بھی لیٹر اٹیچ ہوتا ہے اس کو ہم شمسی یا قمری کہتے ہیں. یہاں تک آئی ہوپ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے. اب ان کو ہم نے یاد کیسے کرنا ہے؟ بڑی آسان سا طریقہ ہے کہ جو ہماری حروف تہجی ہے اس کو میں 3 گروپس کے اندر بانٹ لیتی ہوں. ٹھیک ہے، جو حروف تہجی ہیں ان کو میں 3 گروپس کے اندر بانٹوں گی اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے یاد کرتے ہیں. یعنی کہ آپ میں سے ہاتھ کھڑا کرے کون سنائے گا حروف تہجی؟ کون سنائے گا؟ ہینڈ ریز کریں. جی ارم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الف، با، تا، تا، جیم، ح، خا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، ہا، واو، یا. بالکل ٹھیک ہو گیا. جی فرحہ اطہر،
اب ہم نے یاد اس کو اس طرح سے کرنا ہے، جو کہ بہت ہی آسان بات ہے، کہ جو میں نے اس کو 3 حصوں میں بانٹ دیا. سب سے پہلا حصہ ہمارا کہاں پہ اینڈ ہو جاتا ہے؟ الف با تا سا، الف با تا سا. اب یہ جو پہلا گروپ ہے، اس کے ہم آخری 2 حروف کو لے لیں گے، تا اور سا. ٹوٹل میں نے کہا 14 حروف ہوں گے ہمارے پاس. تو پہلے جو یہ ہمارے 4 لیٹرز ہیں، ان میں سے آخری 2 کو آپ نے لے لیا، الف با تا سا. تو تا اور سا، ٹھیک ہے، ان کو ہم نے لے لیا. یہ 2 ہمارے شمسی حروف ہیں، یعنی کہ شدت والے، تپش والے، گرم حروف. اس کے بعد جو نیکسٹ گروپ ہے ہمارا، آپ نے، اب میں نے لکھا اب جیم چے ہے خے، اس میں سے کون سا وہ لیٹر ہے جو کہ عربی میں نہیں ہوتا؟ چے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. چے کو میں نے غائب کر دیا یہاں سے. اور آگے سے ہمیں پتہ ہے کہ دال کے بعد ڈال نہیں ہوتا، رے کے بعد اڑے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے لیٹرز نہیں ہوتے. اب کرنا کیا ہے کہ ہمیں دال، چنے کی دال، مونگ کی دال، ماش کی دال، یہ جو دالیں ہیں نا، یہاں سے شروع کرنا ہے. اور ایک گو میں کنٹینیوسلی ہمیں 10 لیٹرز کاؤنٹ کرنے ہیں. جی اگلا ہاتھ کس نے کھڑا کیا ہوا تھا ابھی؟ جی میم میں نے کیا تھا. جی فراتر آپ بتاؤ گے. اب آپ نے انگلیوں پہ کاؤنٹ کرنا شروع کرنا ہے، اور بغیر کوئی لفظ چھوڑے دال سے شروع کرنا ہے. چنے کی دال، مونگ کی دال، کابلی چنے، کوئی سی بھی دال، دال سیویاں، دال سے شروع کرنا ہے. انگلی پہ 10 لیٹرز کاؤنٹ کرنے ہیں. کیا بنے گا؟ دال، دال، ہم ذال، ہم رو، ز، سین، شین، صاد، واد، تو، وہ. ٹھیک ہے. یہ ہمارے جو 10 ہو گئے. یہ اب ہمارے پہلے گروپ میں 2 تھے، اب اگلے گروپ میں بغیر بریک کے آپ نے کنٹینیوسلی 10 گن لیے، ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس 12 ہو گئے. اب پیچھے کتنے رہ گئے میرے پاس؟ 2 اور ہم نے 2 رہ ڈھونڈنی گئے. ہے. تو لام اور نون، یہ 2 ورڈز یاد کر لینے ہیں آپ نے، لام اور نون، ٹھیک ہے. جو تجوید پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے. لن عمر کے نام سے یہ ایک ان کا قاعدہ ہوتا ہے جو آپ لوگ یاد کرتے ہو، لن عمر. تو اس میں سے لام اور نون، یہ ہمارے پاس آ گئے 14 لیٹرز. اب یہ 14 لیٹر جو ہیں یہ شمسی ہیں، اور باقی سارے جو ہیں وہ آپ کے قمری حروف ہیں. ان 14 کو آپ نے یاد کر لینا ہے. تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ شمسی حروف. کوئی مشکل بات تو نہیں ہے نا؟ اس کو اگر اس سیکونس میں ہم یاد کریں گے کہ پہلے 4 کا گروپ ہمارا الف با تا سا، اس کے آخری 2، پھر دال آپ کو یاد رکھنی ہے، دال سب گھروں میں پکتی ہے. دال سے شروع کرتے ہوئے 10 لیٹرز گننے ہیں، دال، زا، را، زا، سین، شین، صاد، زاد، تا، ظا. اور اس کے بعد لام اور نون، یہ 2 لیٹرز یاد کر لینے ہیں. یہ ٹوٹل 14 جو ہیں ہمارے شمسی حروف ہیں. اس کے علاوہ جو باقی 14 رہ جاتے ہیں وہ اب ہمارے قمری حروف ہو جائیں گے. یعنی کہ شمسی حروف کو نکال کے باقی جتنے بھی 14 رہ گئے وہ ہمارے، یعنی کہ پہلے میں الف اور با ہو گیا، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد آگے یہاں پہ آ گیا جیم، ح، خ، اور پھر لام نون کے علاوہ جتنے بھی رہ جاتے ہیں وہ سارے ہمارے قمری حروف ہیں، یعنی کہ ٹھنڈک والے. اب ہوتا کیا ہے کہ جتنے بھی شمسی حروف ہیں
ان کے اوپر ایک شدہ پڑی ہوئی ہوتی ہے، یعنی کہ ال کے فوراً بعد آپ دیکھو گے کہ جب بھی شمسی لیٹر ہوگا اس کے اوپر ایک شدہ پڑی ہوگی، تے شدہ، سے شدہ، دال شدہ، زال شدہ، را شدہ، ذا شدہ، سین شدہ، شین شدہ، صاد اینڈ غاد شدہ. یعنی کہ یہ جو شد ہے اس نے اس کے اوپر شدت پیدا کر دی، گرمی پیدا کر دی، حدت پیدا کر دی، اور اس نے شمسی بنا دیا، یعنی کہ ان شدہ نے اس کو شمسی بنا دیا. اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیشہ کب ہوتا ہے؟ ال کے ساتھ، یعنی کہ ال کے فوراً بعد یہ لیٹر جب ہوں گے تو آپ کے پاس یہ شدہ ان کے اوپر پڑی ہوئی ہوگی، کچھ بھی ہو جائے گا آپ کو یہ شدہ کے ساتھ نظر آئیں گے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی لیٹر ہیں وہ بغیر شدہ کے ہوں گے اور وہ قمری حروف کہلائیں گے اور ٹھنڈے حروف کہلائیں گے. تو اب ہم قرآن کے اوپر ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے لکھے جا رہے ہیں، اور کیا جو ہم نے پڑھا ہے وہ درست پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا. یعنی کہ پہلا رول کہ یہ ہمیشہ ال کے بعد آتے ہیں شمسی یا قمری حروف، اور دوسرا قاعدہ کہ ٹوٹل آپ کے کتنے لیٹرز ہیں؟ ٹوٹل آپ کے 28 ہیں، جن میں سے 14 شمسی اور 14 قمری ہیں، اور جو ہیں آپ کے یہ اب ان کو کیا جاتا ہے کہ جو یہ شمسی اور قمری حروف ہیں ان کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے کہ جب بھی یہ شدت کے ساتھ آتا ہے تو اس کی تپش کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے آپ دیکھو گے کہ جو ال ہے وہ بالکل نہیں پڑھا جا رہا، وہ لکھا تو ہوا ہے ال لیکن پڑھا نہیں جاتا. یعنی کہ ال کو ہم خالی چھوڑ دیتے ہیں، اور ال کو کیا کرتے ہیں ہم؟ مثلا ہم کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ہے ورڈ، اپنے اپنے قرآن کھول لیں، ہم قرآن پہ دیکھنے لگے ہیں، ہم پڑھتے میم ہیں. میں ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں. جی جی. میم ایک جملہ کا خوف عجب غم ہے، اگر یہ جملہ یاد کر لیں تو یہ سارے قمری حروف آتے ہیں، تو یہ بہت آسان ہو جاتا ہے یاد کرنا. جی بیٹا، وہ بھی میں نے ابھی لکھوانا تھا آپ کو، لیکن میں اس لیے نہیں بتاتی کہ آپ جب میں آپ مثال کے طور پہ ہر استاد بتاتے ہیں، لیکن میں بھی ابھی لکھوا دوں گی. لیکن جب آپ یہ دیکھتے ہو کہ وہ سارے قمری حروف ہیں نا، وہ شمسی نہیں ہے، وہ سب قمری حروف ہیں جو آپ نے وہ جی جی جملہ بولا نا، میم، بہت سارے قمری ہیں. قمری جی حروف ہیں. لیکن آپ دیکھو گے کہ ان کا سیکونس آگے پیچھے ہے، تو آپ پہلے وہ پورا شعر پڑھو گے، شعر پڑھ کے آپ ان کی سیکونس بھی ساری آگے پیچھے ہے، انلیس کہ وہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہو. آپ کو وہ جملہ آپ کبھی ان کو تلاش کر سکو گے؟ یعنی کہ آپ پورا شعر پڑھو گے، پھر وہ دیکھو گے کہ ان کے اندر وہ موجود ہے کہ نہیں، اور وہ آگے پیچھے لکھے ہوئے ہیں، وہ ایک لائن میں بھی نہیں لکھے ہوئے. تو مجھے اس حوالے سے یہ آسان لگتا ہے کہ پہلا آپ سے تاسا ہے، اس کے بعد لائن میں آپ نے دال زال را زا سین شین سا زا تا زا اور لام نون. تو مجھے یہ پیٹرن زیادہ آسان لگتا ہے. ٹھیک ہے، وہ میں نے لکھوانا ہے تھا، لیکن مجھے یہ تھا کہ میں قرآن ایک دفعہ کھلوا لوں پھر میں آپ کو لکھواؤں گی. تو بسمی کے بعد آپ نے دیکھا آپ کے پاس لفظ ہے اللہ. اب میں نے ایک ایک کا نام لینا ہے. جی شکیب، آپ بتاؤ اللہ جو ہے ال کے بعد کون سا لیٹر ہے آپ کے پاس؟ الرحمن. اللہ بیٹا، اللہ میں کہہ رہی ہوں، اللہ کا ورڈ بتا رہی ہوں. لام ال، ہے میم، لام. ال کے بعد لیٹر کون سا ہے آپ کے پاس؟ لام ہے، لام ہے. لام. اب لام شمسی ہے کہ قمری ہے؟ لام شمسی ہے. شمسی میم ہے. اس کا تو اس ایک کا اور مطلب بات ہے میں کہ اس کہنا کے چاہتی ہوں. ال جو ہے وہ سائلنٹ ہے، اس کو آپ نے نہیں پڑھنا.
ٹھیک ہے، ال اور اس کے بعد والا جو لام ہے اس پہ ایک شدہ پڑی ہوگی. اگر آپ لوگوں نے قرآن میم کھول لیا ہوا ہے. میم مجھے ایک اور بات کہنی ہے اگر آپ جی اجازت جی دے تو. جی جی. میم حروف خمری کا ایک مجموعہ ہے، حق کا خوف عجب غم ہے، اگر ہم وہ یاد رکھ لیں گے تو پھر شمسی حروف اس کو چھوڑ کر جو رہیں گے وہ شمسی رہیں گے. بیٹا ابھی ایک اور بچی نے یہی جملہ بولا ہے اور میں نے اس کا جواب دیا ہے، آپ سن نہیں رہے تھے؟ نہیں میم ابھی میں تھوڑا باہر تھی. جی ابھی آپ کے 1 سیکنڈ پہلے یہی بات ابھی کسی اور اسٹوڈنٹ نے کی ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی میم. جی تو میں اللہ آپ سے لام، ایک سوال کوشچن یہ کروں ہے گا. کہ لام جو ہے وہ شمسی حرف ہے. اب آپ اس کے پیٹرن کو دیکھو کہ آپ کا جو شمسی حرف سے پہلے ال ہوتا ہے وہ بالکل خاموش کھڑا ہوا ہوتا ہے، اس کو پڑھا نہیں جاتا. اسی لیے اس کا گرامر سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق تجوید کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ بسمل مل، اب یہ پہلے ال والے لام کے ساتھ نہیں ملایا جا رہا، بلکہ جو دوسرا والا لام ہے اس کے ساتھ اس لام کو بسمی کے میم کے ساتھ اس کو ڈائریکٹ جوڑ دیا جا رہا ہے. بسم اللہ، بسم اللہ. پھر ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان. اب من جو ہے اس کے اوپر ایک زبر آ گئی اور آگے لفظ ہے الشیطان. شین کس گروپ میں آتا ہے؟ انسا گل، شین کس گروپ میں آتا ہے؟ میم یہ شمسی ہے، شمسی شمسی حروف ہے. میں آتا تو ہے. شمسی پہ آپ نے دیکھا ایک شد پڑی ہوئی ہے، جی پڑی ہوئی ہے. یہ شمسی حروف ہیں جی. بالکل. جی اب جی وہ جو شد پڑی ہوئی ہے تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو پیچھے والا لیٹر ہے من، اس کی نون سے ڈائریکٹ شین جڑ گیا. منش، منش جی شیطان. ہم نے ال کو شیطان. نہیں پڑھا، وہ خاموش کھڑا رہا. تو جو شدہ والے لیٹرز ہیں جو جی شمسی حروف ہیں اس کی تپش کی وجہ سے ال جو ہے وہ ایک طرح سے دب سا جاتا ہے، پڑھا نہیں سائلنٹ ہو جاتا جاتا. ہے. ٹھیک ہے، جی اور ہم ٹھیک. ڈائریکٹ پچھلے والے لیٹر کے لاسٹ لیٹر کو اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں شمسی حرف کے ساتھ. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کوئی ایسا جی لفظ جو کہ ہمارے قمری حروف سے ہو. ٹھیک ہے، مثلاً الف لام میم. الف لام میم میں کون سا شمسی ہے؟ بالغیبی. بالغیبی. بل یعنی کہ بے کے بعد کیا آ گیا؟ ال آ گیا، اور یہ آ گیا غیبی. اب غیب سے پیچھے ال لکھا ہوا ہے. جی ڈاکٹر رخسانہ آپ بتائیں گی جی کہ ال کے بعد کون سا لیٹر ہے اور وہ شمسی ہے کہ قمری ہے؟ غین. غین کہنا ہے، غین نہیں کہنا. غین، غائن. غین. تو یہ شمسی ہے کہ قمری ہے؟ یہ قمری ہے. قمری. اب قمری میں کیا ہوتا ہے کہ وہی والی بات کہ اس کا جو لام ہے، قمری حروف میں لام کو پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ لام پہ ساکن ہوتا ہے. اب آپ نے پچھلے حرف کو لام کے ساتھ ڈائریکٹ جوڑ دیا، بل، بالغیبی، اور آپ نے دیکھا کہ غائن کے اوپر کوئی بھی شدہ نہیں پڑی ہوئی. بالغیبی، یعنی کہ یہ صرف ایک پڑھنے کا انداز ہے، پڑھنے کا طریقہ ہے کہ ہم نے اب یہاں پہ ال کی لام کو پڑھنا ہے ساکن دے کے، اور اگلا لیٹر جو ہے وہ ٹھنڈا لیٹر ہے، اس پہ کسی قسم کی کوئی شدہ نہیں پڑھی ہوئی، اور اس کو ہم بالکل یعنی کہ پچھلے حرف کو لام کے ساتھ ڈائریکٹ جوڑ دیں گے. اور نوٹس کرنے والی بات کیا ہے کہ ال کا جو حمزہ ہے، ہم نے کہا تھا کوئی بھی لفظ الف سے شروع نہیں ہو سکتا، سب حمزہ سے شروع ہوتے ہیں. تو یہ جو حمزہ ہے
یہ حمزۃ الوصل ہے. حمزۃ الوصل کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس دو طرح کے حمزہ ہوتے ہیں. ایک نارمل حمزہ، یہ حمزہ ہے جس طرح حمزہ کی طرح میں نے لکھ دیا، اور اسی حمزہ کو ہم 4 اور طریقوں سے لکھ سکتے ہیں. الف کے اوپر زبر، الف کے نیچے زیر، الف کے اوپر پیش، اور الف جو ہے وہ ساکن والا. یعنی کہ یہ چاروں کے چاروں بھی حمزہ ہیں. حمزہ کو ہم 5 طریقوں سے لکھ سکتے ہیں. حمزہ کو میں حمزہ کی شکل میں لکھ سکتی ہوں، حمزہ کو میں الف کی شکل میں لکھ سکتی ہوں لیکن اس کے اوپر حرکت ہوگی. یہ جو چاروں پانچوں حمزہ ہیں یہ کہلاتے ہیں حمزہ اصلی، یعنی کہ اصل میں حمزہ ہے جو ہم نے الفابیٹیکل اور میں الفابیٹس میں پڑھا، یعنی کہ جو ہم نے حروف تہجی کے اندر حمزہ پڑھی، یہ وہ والی حمزہ ہے. لیکن اس کو ہم 5 طریقوں سے لکھ سکتے ہیں. حمزہ کو حمزہ کی طرح، حمزہ کے اوپر زبر، حمزہ کے نیچے زیر، اور حمزہ کے اوپر پیش، اور حمزہ جو ہے وہ ساکن. یعنی کہ 4 یہ طریقے ہیں حمزہ لکھنے کے، اور 4 جو ہے ہم الف کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے اصلی حمزہ ہیں، یعنی کہ لفظ کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ آپ کا یعنی کہ جس طرح میں کہتی ہوں امر، امر کا کیا مطلب ہے گلشن؟ امر کا کیا مطلب ہے؟ جی، امر کا مطلب ہے حکم دینا، سوالیہ. حکم. ٹھیک ہے، حکم. جی اب یہ جو امر ہے، میں نے کہا تھا لفظ جو ہے وہ 3 لیٹر سے مل کے بنتے ہیں. ان 3 لیٹرز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جی، یہ واول ہے ہمارے جو نہیں نہیں نہیں، نہیں. اچھا، الفاظ وہ جو روٹ ہوتے ہیں وہ 3 لیٹر سے مل کے بنتے ہیں. جو مادہ ہے، مطلب وہ جی، جس کو ہم مادہ روٹ. یا روٹ ورڈ. جی اب آپ نے یہ دیکھا کہ یہ حمزہ جو ہے مادے کا حصہ ہے، یعنی جی کہ جو اس جی لفظ کی اصل ہے، اس کی جو بنیاد ہے، اس کا جو روٹ ہے، اس کا جو مادہ ہے، یہ حمزہ اس کا حمزہ ہے. تو یہ اصلی حمزہ ہے. ٹھیک ہے. جی 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 پھر آپ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ غار ہرا میں تھے، اور پہلی مرتبہ جب فرشتے آئے وہاں ان کے پاس جبرائیل علیہ السلام، تو پہلی بات انہوں نے ان کو کیا کہی؟ جی اقرا. اقرا. جی شگفتہ آپ بتاؤ گے اقرا اس کا کیا روٹ ورڈ ہے؟ جی باجی، آف را ہا. ٹھیک ہو گیا. جی. اب ہے کیا کہ جہاں تو وہ حمزہ روٹ ورڈ کا یا مادے کا ہے وہ اصلی حمزہ ہے. اور میں نے آپ لوگوں کو ابھی پیچھے پڑھایا تھا کہ کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو ساکن سے شروع ہوتے ہیں. مثلا جو ال والا لام ہے، یہ میں نے آپ کو کہا کہ بہت جگہ یہ لام ساکن بن کے آتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب جب بھی لام ساکن سے لفظ شروع ہو رہا ہے، مثلا لفظ ہے الحمدو. اب بیسیکلی جو لفظ تھا وہ کیا تھا؟ لام ساکن، اور اس کے بعد ہے حمدو. بیسیکلی یہ لفظ ہے لام ساکن جس نے اس اسم کو معرفہ بنا دیا اور آگے آ گیا. تو جب بھی کوئی بھی قرآن مجید کے اندر ساکن سے لفظ شروع ہوتا ہے، تو میں نے آپ کو ابھی 1-2 دن پچھلی کلاس میں شاید بتایا تھا کہ اس سے پہلے ہمیں ایک نقلی حمزہ لکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اوپر والا کیا تھا؟ اصلی حمزہ.
یعنی کہ ایکچولی وہ حمزہ تھا جو روٹ ورڈ کا حصہ تھا، جو اصل لفظ کا حصہ تھا، اور یہ والا جو حمزہ ہے یہ کہلاتا ہے حمزہ وصلی، حمزہ وصلی، جس کو آپ کہہ سکتے ہو نقلی حمزہ، یعنی کہ یہ روٹ ورڈ کا حمزہ نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس کو کیوں استعمال کیا، اور میں نے آپ کو بڑی آسان سی مثال دی تھی کہ جب کوئی پولیس والا ہوتا ہے اس کی جیب میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک پاکٹ میں آپ کے ایک پسٹل ہوتی ہے اور دوسری پاکٹ میں ایک ڈنڈا ہوتا ہے، اور یہ پولیس والے کے پاس مستقل اس کی جیب میں ہوتا ہے ایمرجنسی کے لیے۔ اب یہ تو نہیں ہوتا کہ ہر وقت وہ ڈنڈا اور پسٹل لہراتا پھر رہا ہوتا ہے، کوئی گارڈ ہے، کسی بینک کے باہر گارڈ ہے، زیادہ تر تو چپڑاسی کا کام کر رہا ہوتا ہے، فائلیں پکڑا رہا ہوتا ہے، چائے پلا رہا ہوتا ہے، چیزیں لا کے دے رہا ہوتا ہے، پانی دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بیچارے کو پولیس والا کم، گارڈ کم، چپڑاسی زیادہ بنایا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایمرجنسی ہو جائے، اگر کوئی حملہ ہو جائے، کوئی چور آ جائے، کوئی اور ٹینشن ہو جائے، اب ایمرجنسی میں فوری طور پہ وہ اس ڈنڈے کو یا اس پسٹل کو سچویشن کے مطابق جیب سے باہر نکال کے استعمال کرتا ہے۔ تو بس اسی مثال سے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو وصلی حمزہ ہے، وصلی، یہ وہی ایمرجنسی کا ڈنڈا ہے جو پولیس والے کی جیب میں ہے۔ اب وہ جیب میں پڑا ہے، استعمال نہیں کر رہا، لیکن جیسے ہی کوئی لفظ ساکن سے شروع ہوتا ہے، جس طرح الحمدو للہ رب العالمین، اب یہ لام ساکن سے الحمدو شروع ہوا، اب میں اس کو کیسے پڑھ سکتی ہوں؟ پہلا ہی لفظ الحمدو ہے، اب کیونکہ لام ساکن سے لفظ شروع ہوا تو یہ میرے پاس ایمرجنسی کیس ہو گیا، میں نے فوراً اس حمزہ کو اپنی جیب سے نکالا، ال کے ساتھ یعنی کہ لام کے ساتھ لگایا، اور میں نے فوراً اس کو زبر دے کے پڑھ لیا الحمدو، الحمدو۔ لیکن آپ نے اوپر تمام الفاظ میں دیکھا کہ جہاں ایمرجنسی نہیں تھی، چاہے وہ شمسی حرف سے پہلے ہے یا قمری حرف سے پہلے، تو آپ دیکھ رہے ہو کہ وہ بالکل خاموش کھڑا ہے، اس حمزہ کو بالکل استعمال نہیں کیا جا رہا، اس کو پڑھا بھی نہیں جا رہا، ٹھیک ہے، اور وہ بالکل سکون سے، خاموشی سے اپنی جگہ پہ موجود ہے اور استعمال نہیں کیا جا رہا، اسی پولیس والے کے ڈنڈے کی طرح کہ جو بغیر ایمرجنسی کے استعمال میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب بھی کوئی ساکن سے لفظ شروع ہوگا تو آپ فوری طور پہ اس ڈنڈے کو جیب سے نکال کے اس ال والے حمزہ کو، جو کہ حمزہ وصلی ہے اور ویسے اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی، اس کو ہم زبر دے کے پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ میں اب قرآن ذرا اٹھانے لگی ہوں، آپ باقی بتائیں کہ کون ہے جس کو یہ باتیں سمجھ آ گئی ہیں، اور آ گئی والی بے شک نہ بولیں، جن کو نہیں آئی، جو بھی کنفیوز ہیں وہ بتائیں گے۔ قرآن اپنے اپنے کھول لیں، ہم قرآن پہ دیکھنے لگے ہیں۔ استاذہ بس آپ مثالیں کرائیں گے تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا۔ جی، اپنا اپنا قرآن کھول لیں، جن کی ابھی باری نہیں آئی، جو بتا چکے ہیں وہ ابھی نہیں ہاتھ اٹھائیں گے۔ افشاں اسرار، البقرہ کھول لیا میں نے۔ آپ سب سے پہلے تو آپ نے ال والے الفاظ تلاش کرنے ہیں، کیونکہ آپ کو بتایا صرف ال کے بعد شمسی یا قمری حروف آتے ہیں۔ البقرہ کی پہلی آیت کے اندر دیکھو کون سا لفظ ال والا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کتاب، الکتاب، الکتاب۔ اب ال کے بعد آپ کو بتایا ہے لیٹر جو ہوتا ہے وہ شمسی یا قمری ہوتا ہے، کون سا لیٹر ہے اس کے بعد ال کے بعد؟ قمری، قمری، بالکل کاف۔ کاف ہے، اور کاف ہمارا جو یہ گروپ تھا، تا سا دال زا را زا سین شین صاد زا تا زا جی، اور لام نون اس کے اندر موجود نہیں ہے، تو جی، آٹومیٹکلی یہ قمری ہے، اور قمری میں ہم نے کہا کہ لام کو پڑھا جاتا ہے ساکن دے کے، ٹھیک ہے، جی، اور جی، قمری حرف پہ شدہ بھی نہیں آتی، ٹھنڈا حرف ہے، جی، اور آپ نے
اب یہاں پہ جو یہ حمزہ اصلی ہے کہ وصلی ہے؟ ال کا حمزہ اصلی ہے کہ وصلی ہے؟ وصلی ہے. وصلی ہے. تو اب آپ دیکھ رہے ہو خاموش کھڑا ہے، اس کو پڑھا جا رہا ہے کہ نہیں پڑھا جا رہا؟ میں ایسے کہہ نہیں رہی ہوں پڑھا. ذالکا الکتابو، کیسے پڑھ رہی ہوں نہیں میں؟ ذالکل نہیں ذالکل پڑھا جا رہا. کتابو. لیکن کسی وجہ سے اگر میں نے صرف ایک ورڈ پڑھنا ہے کتاب والا، میں کیسے پڑھوں گی اس کو؟ الکتاب. اب آپ نے اگر ایک پڑھنا ہے تو ایمرجنسی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اب ساکن سے جی لام شروع ہو رہا ہے اور میرے سے پڑھا نہیں جا رہا، اب میں اس کو کیسے پڑھوں گی؟ اس الف حمزہ کے ساتھ. وصلی کو زبر دے کے، ال والی جو حمزہ جی وصلی ہوتی ہے اس پہ صرف زبر آتی ہے، جی الکتابو. نہ اس پہ زیر آ جی سکتی ہے نہ پیش آ سکتی ہے، صرف اور صرف زبر آتی ہے، زبر. الکتابو. جی سلمہ، آپ نے اسی آیت میں دیکھنا ہے کوئی اور ال والا لیٹر ہے؟ جی الذین. اسی آیت میں بیٹا، اس آیت میں کہاں اسی الذین آیت ہے؟ میں سوری سیکنڈ آیت میں چلے گئے. سیکنڈ میں ہی بتانا ہے آپ نے. سیک جی ذالکل تھرڈ آیت میں کتابو، چلی اسی گئی آیت تھی میں میں. کوئی اور آپ کو ال والا ورڈ مل رہا ہے؟ ذالکل کتاب لا ریب فیہ ہدی نہیں ہے باجی. میں نے کیا سکھایا تھا آپ کو؟ لل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لل. لل کا مطلب میں نے سکھایا تھا آپ کو، یہ بھی اسم کی نشانیوں میں سے ہے. لل کا کیا جی مطلب ہے؟ لام. لل کے لل کتنے الفاظ سے مل کے بنا ہے؟ 2. جس سے سوال کیا جا رہا ہے بیٹا پلیز اس کو بولنے دیں. سلمہ، آپ کیوں ہر ایک کے سوال کے جواب دے رہے ہو؟ جی باجی اس کے بارے میں نہیں سیکھی باجی میں. لل لل دو بیٹا سے میں نے بنا. کہا تھا میں نے کہا تھا نا کہ مادے سے پہلے کوئی 15-16 لیٹرز ہوتے ہیں جو ہم نے یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو جی اکیلے جی نہیں لکھے جاتے، سنگل لیٹر سے مل کے بنتے ہیں، اور جو بھی اس کے بعد ورڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہو کے پڑھے جاتے ہیں. تو میں نے کہا تھا یہ لامز لی ہے، جو ہاں. ہم جی نے حروف کس میں پڑھا تھا، کس گروپ میں، کون سے حروف میں؟ حروف نہیں باجی ہاں یہاں تک نہیں پہنچی ابھی میں. حروف ابھی یہ جارہ. لیٹرس یاد کرنا ہے. جی حروف جارہ آپ کو حروف. ہم نے پڑھے ہیں نا؟ جی حروف حروف جارہ تو پڑھ چکے ہیں نا ہم، کافی دنوں سے پڑھ رہے ہیں مرکب جاری اور حروف جارہ. جی جی تو کتنے حروف یا جارہ ہیں؟ 15 یا 12 نہیں نہیں، یاد 11 ہے، 11. 11. جی ٹھیک ہے، جی یہ تو آپ لوگوں کو میں نے کب سے کہا کہ ان کو یاد کر لو. جی عائشہ شاہ نواز، آپ بتاؤ گے حروف جارہ کون کون سے ہیں؟ جی ٹیچر، یہ بی توکلی، بالکل الا، میں نے کہا علا. تھا. جی بی توکل، یہ جو 5 لیٹر ہیں بی ت و ک لی، یہ 5 کے 5 علیحدہ علیحدہ لیٹرز ہیں. بی ت و ک اور لی. یہ جو آخری لی ہے نا 5 لیٹرز میں سے، یہ آپ کے پاس یہاں پہ لی لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک حرف ہے اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کے لیے. کے لیے میں کہتی ہوں نا، یہ میں آپ کے لیے لائی ہوں، یہ کپڑے آپ کے لیے ہیں، یہ بیگ آپ کے لیے ہے، جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں فار یو. فار کا ورڈ ہے نا، دس از فار یو، FOR، فار، دس از فار یو، یہ آپ کے لیے ہے. تو یہ وہی لامز لی ہے، اور یہ ایک مکمل لفظ ہے لامز لی، جس کا مطلب ہے کے لیے. تو لی اور ال جب آپس میں ملتے ہیں، یعنی کہ لی اکیلا جو لیٹر ہوتا ہے یہ زمین پہ نہیں رکھا جاتا، اس کے بعد جو بھی ورڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے. تو آگے لفظ متقین،
المتقین. متقین کون ہوتے ہیں؟ متقی کون ہوتا ہے؟ عائشہ آپ کی باری چل رہی ہے. متقی کسے کہتے ہیں؟ جی ٹیچر، ڈرنے والا، اللہ روٹ سے ورڈ ڈرنے تقی والا. ہوگا. جی، اللہ سے ڈرنے اور والا. اللہ سے ڈرنا کیسا؟ محبت کے اندر ڈرنا، جی پیار، ان کی پیار میں ڈرنا. تو المتقی اب یانون آخر میں آ گیا ہے، اور یانون میں نے کہا تھا اب یہ دو کا میننگ دے گا کہ سب کا میننگ دے گا؟ دو کا المتقین. میننگ دے گا. واؤ نون سب کا دیتا ہے. جی بیٹا، عدد کون بتاتا ہے ان میں یعنی سے؟ واؤ نون سب کا دیتا ہے. جی کون سا عدد ہے، کون سا اس میں حرف ہے جو عدد کے بارے میں بتاتا ہے عائشہ؟ جی یا نون، واؤ ہم نون گروپ کو دیکھتے ہیں نا، نون میں گروپ کو زبر تو زیر نون پیش بھی. بتائے گا عدد. جی اور میں نے کیا بتایا تھا، کچھ نون زیر والے ہوتے ہیں، کچھ زبر والے ہوتے ہیں. جی، تو یہ زیر یہ والا ہے کہ سب کی زبر بات، والا ہے؟ یہ زیر والا ہے. بیٹا لکھا ہوا دیکھو نا، آپ کے پاس قرآن نہیں کھلا ہوا؟ جی جی کھلا ہے. للمتقین اینڈ پہ نون زبر نہ ہے. تو زبر ہے نا، تو زبر اونچائی پہ ہے جی جی، کہ پستی پہ ہے؟ اونچائی پہ، اونچائی پہ ہے. اونچائی والا جمع کے فتحہ لیے ہوتا ہے کہ کم کے لیے ہوتا ہے؟ زیادہ کے لیے ہوتا ہے زیادہ ٹیچر. کے لیے ہوتا ہے، جمع. جمع کے لیے ہوتا جی ہے. جی جو جی حرکت بلندی کی طرف ہے وہ جمع کے لیے، جو نیچے پستی کی طرف ہوگی وہ دو کے لیے ہوگی. ٹھیک ہے. جی جی تو اب جی لام جو ہے اکیلا زمین پہ نہیں لکھا جاتا. المتقین ایک اسم تھا، اس نے اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا، تو یہ بن گیا للمتقین. سمجھ آئی؟ جی. اب میں نے آپ کو یہ کہا کہ حمزہ وصلی کب استعمال ہوتا ہے؟ جب خالی ہوتا ہے نا، حرف ساکن ہوتا ہے. ساکن، جب کوئی لفظ ساکن سے شروع ہو رہا ہو. جی ٹھیک ہے. جی، جب کوئی اب وہ لفظ ساکن ساکن. سے جی نہیں پڑھا جا رہا تو مجھے فوراً میں پاکٹ میں سے نکالا حمزہ اور اس کو میں نے پڑھا المتقین. لیکن جب اسی لام ساکن کے پیچھے لام زیر لی اٹیچ ہو گیا اور یہ مل گیا لل، اب کیا مجھے لفظ ساکن سے شروع ہو رہا ہے کہ حرکت سے شروع ہو رہا ہے؟ اب تو حرکت سے شروع ہو رہا ہے نا. تو اب مجھے حمزہ حرف وصلی کی ضرورت پڑے گی؟ نہیں، اب نہیں پڑے تو گی. میں فوراً اس کو اگر ہم اس کو جیب میں ڈالوں جی گی کہ نہیں ڈالوں گی؟ جی بالکل. تو اب یہ میرا لفظ کیا بن گیا؟ لل. حمزہ تو میں نے جیب میں رکھ لیا نا. جی. سمجھ آئی میرے پوائنٹ؟ للمتقین. للمتقین، تو بیسکلی تو یہ ال سے ہی شروع ہو رہا ہے نا. لل جب بھی، آپ سب بچوں نے یاد رکھنا ہے کہ لل جب بھی آپ کو نظر آئے گا وہ دو ورڈز کا مجموعہ ہے. لی پلس ال. کس کا مجموعہ ہے؟ لی پلس ال. جی، یہ اس دونوں میں مل، الف جو ہے وہ سائلنٹ ہو گیا نا. بالکل. الف کو میں نے جیب میں ڈال لیا نا. الف سے تو کوئی لفظ شروع ہی نہیں ہوتا. حمزہ ہے، میں آپ کو بھی بتایا، حمزہ وصلی. میں الف وصلی کہہ رہی ہوں. نہیں، حمزہ. حمزہ وصلی ہے یہ. تو اب یہ کیا ہے کہ اس حمزہ کو جیسی مجھے لامز لی مل گیا پڑھنے کے لیے، تو اب تو میرا ورڈ ساکن سے شروع ہی نہیں ہو رہا. تو فوراً میں نے حمزہ کو پاکٹ میں ڈال لیا. جب حمزہ وہاں سے نکل گیا تو کیا بن گیا؟ للمتقین. جیسے میں لی کو اس کے پیچھے سے ہٹا دوں گی تو یہ واپس ال بن جائے گا. پھر مجھے فوراً حمزہ وصلی جیب سے نکال کے لام ساکن کے پیچھے لکھنا پڑے گا. تو بس یہ اگر آپ کو پولیس کے ڈنڈے کی سمجھ آ گئی نا جس دن، تو آپ کو بہت اچھے سے یہ بات سمجھ میں آئے گی. ٹھیک ہے. اب اس ال کے بعد جو میم آ رہا ہے، اگلا بچہ بتائے مجھے. امت الرقیب. اب یہ ال کے فوراً بعد جو میم ہے وہ شمسیہ کے قمری ہے. جو یہ ہم نے ابھی قمری 14 لفظ سیکھے ہیں ان میں آ رہا ہے میم؟ نہیں.
نہیں آ یہ رہا نا؟ ہماری ہے قمری. تو جی اب اسی وجہ سے اس کے ال کے اوپر ہم نے ساکن ڈالا ہوا ہے. قمری حروف میں جی شدہ نہیں ہوتی لیٹر کے اوپر، جی اور لام کو ہم ساکن دے کے پڑھتے ہیں. جی تو اب لام سے لی کے ساتھ لام ساکن مل گیا لل، اور آگے میم پہ کوئی شدہ نہیں ہے، للمتقین جی ایسے پڑھ رہے ہیں ہم اس کو. کلیئر ہو گیا؟ جی ہاں جی الحمدللہ. تو آج کا اتنا ہی لیکچر ہے. 10 کیونکہ بج گئے ہیں، تو جو جانا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں، اور اس کے آگے میں مزید نہیں پڑھاؤں گی، اور جو تھوڑی سی اور مزید پریکٹس کرنا چاہتے ہیں وہ رک سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکچر ہمارا یہیں تک ہے، آگے ہم نے نہیں کرنا. ہم نے آج 2 ٹاپک کیے، شمسی اور قمری حروف. اور ابھی وہ جو ایک جملہ بتایا گیا تھا قمری حروف کے لیے، وہ میں آپ کو لکھوا دیتی ہوں. قمری حروف، ابھی جو میں نے طریقہ بتایا وہ شمسی حروف کا ہے. ٹھیک ہے، اس میں سارے کے سارے شمسی حروف ہے. میں نے حروف کو 3 گروپس میں بانٹا. پہلا تھا الف با تا سا، اس کے آخری 2 لیٹرز تا سا شمسی ہیں. اس کے بعد آپ نے دال یاد کر لینی ہے. دال روز اکثر ہمارے گھروں میں پکتی ہے، ہمارے گھر تو لازمی پکتی ہے، اس کے بغیر کوئی کھانا نہیں کھاتا. تو دال سے شروع کرتے ہوئے آپ نے انگلی پہ 10 ورڈز لیٹرز ایک گو میں پڑھنے ہیں، یعنی اس میں سے کچھ بھی بیچ سے مائنس نہیں کرنا. دال زال را زا سین شین صاد زا تا زا، یہ آپ کے 10 لیٹرز آگے ایک ساتھ شمسی حروف. اور آخری جو باقی جتنے بھی رہ گئے ان میں لام اور نون، یہ ٹوٹل ہمارے ہو گئے 14. اب اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ قمری حروف ہے. اس کے لیے ایک جملہ بنایا ہے علماء نے، تو اس میں تمام کے تمام قمری حروف ہیں. تو آپ اس کو یاد کر لیں یا اس کو. مجھے قمری حروف والا اتنا آسان نہیں لگتا کہ آگے پیچھے لیٹرز ہیں، میں پورا وہ جملہ پڑھوں، پہلے میں بھول جاؤں، پھر میں یاد کروں، پھر میں اس کو پڑھوں، پھر وہ آگے پیچھے ہے، پھر میں چیک کروں کہ کون سے ہے کون سا نہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ میں وہ جملہ اوپر لکھ لوں اپنے صفحے کے، اور پھر اس میں ڈھونڈوں تو پھر آسان ہو سکتا ہے. تو یہ کیا جو ہے ورڈ آپ کو کس نے بتایا تھا؟ آپ رپیٹ کریں. میں بولوں جی بتاؤ. حق کا خوف عجب غم ہے. حق کا خوف عجب غم ہے. چلیں اب ایک اس میں بولے گا. ایک بھی آئے گا. جی حق کا خوف ایک عجب غم ہے، ایک بھی آئے گا. جی، حمزہ اور یا کا حق کا خوف خوف ایک عجب غم ہے. ایک نہیں ایک نہیں آئے گا. ایک نہیں آئے. ایک دیکھو کا کے اندر جو الف آ گیا تو 2 دفعہ تو نہیں آ سکتا نا. حق کا خوف عجب غم ہے، یہی آئے گا میم. بالکل، حق کا خوف عجب غم ہے. یہ سہیل عامر صاحب نے بتایا تھا. اب ہم اس کو کاؤنٹ کر لیتے ہیں نا. کتنے لیٹرز ہیں؟ حق 2، کا 2 4، خوف 3، 7 8 9 10 11 12 13 14. پورے 14 ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ایک کے بغیر ہی 14 ہو گئے. حق کا خوف عجب غم ہے. اب یہ تمام کے تمام آپ کے قمری حروف ہیں. ٹھیک ہے، زیادہ تر اسی کو یاد کروایا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ باقی سارے شمسی ہیں. لیکن کیونکہ ظاہر بات ہے سیکونس میں بھی نہیں ہے، آگے پیچھے ہیں، اور وہ شعر آپ بھول جاؤ تو سمجھو آپ کی پورا کام ہی بھول گیا. تو میری کیونکہ میموری شارٹ ہے، تو مجھے جو میرا طریقہ ہے وہ مجھے زیادہ آسان لگتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ کے پاس دونوں آپشنز ہیں، آپ جس کو بھی لینا چاہو. میم آپ کا زیادہ آسان لگا مجھے بھی. جی باجی آپ کا آسان ہے، وہ مجھے بھی یاد ہو گیا اب. میم اس میں الحمدللہ. اس میں الف بھی ہوگا، اس میں قمری میں یہ یہ کا جو بالکل الف تو ہے نا. اور ہے الف اور حمزہ کو ہم اس میں ایک ہی لیتے ہیں. میں نے آپ کو کہا نا کہ جو کچھ لوگ الف اور حمزہ کو علیحدہ گنتے ہیں تو وہ 29 حروف کہتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ الف اور حمزہ کو ایک ہی کہتے ہیں، تو وہ اس کو یا پھر 28 مانتے ہیں. تو یہاں پہ 14 شمسی ہم نے اوپر لکھے،
اور یہ 14 جو ہیں قمری ہیں، یعنی کہ اس الف فی کے اندر حمزہ چھپی ہوئی ہے۔ اب اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ جب تک یہ خالی پڑا ہوا ہے تو ہم اس کو الف کریں گے، اور جیسے ہی اس پہ کوئی حرکت آ جائے گی، زبر کی، زیر کی، پیش کی یا ساکن کی، اب ہم اس کو حمزہ مانیں گے۔ خالی جو ہے الف ہے، جب تک یہ خالی ہے یہ الف ہے، یعنی کہ یہاں پہ بھی جو ال ہے، اب ال میں بھی اور ار میں بھی، یعنی کہ شمسی یا قمری دونوں صورتوں میں یہ الف بن کے کھڑا ہے۔ لیکن جیسے ہی ہمیں ایمرجنسی میں اس کو نکالنا ہے، اور جیسے ہم اس میں زبر دے دیں گے الف والی، تو اب یہ حمزہ بن جائے گی، حرکت ملتے ہی حمزہ بن جائے گی۔ جب تک خالی پڑا ہوا تھا یہ الف تھا، ہم اس کو پڑھ نہیں رہے، استعمال بھی نہیں کر رہے، بس ڈنڈے کی صورت میں، الف کی صورت میں وہ میری جیب میں ہے۔ استعمال کے لیے میں نے جیسے اس کو باہر نکالا، کوئی نہ کوئی حرکت دی، تو فوراً ہی یہ حمزہ میں بدل گیا۔ یہ ان کا خیال ہے، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے وہ حمزہ اور الف کو ایک مانتے ہیں۔ کلیئر ہو گئی بات؟ ایک کوشچن کرنا ہے آپ سے۔ ضرور ضرور۔ ایسا نہیں ہو سکتا جس طرح ال کے بعد صرف ہم شدہ کو اگر دیکھیں ٹھیک ہے، تو، اور ہم لفظوں کو نام بھی ہمیں پہچان ہو، تو شدہ کو دیکھنے کے بعد انڈرسٹوڈ ہو جائے، ایسا ہو سکتا ہے کہ ہر جگہ ہی الف لام کے بعد شدہ کو دیکھ کے کہ یہ چمسی ہے اور جی شدہ جی نہیں ہے تو یہ قمری ہے۔ بالکل، وہ تو ہے نا، لیکن وہ تو تب ہے جب آپ ریڈ کر رہے ہو نا۔ جی اگر مثال کے طور پہ تھوڑے ہم ایڈوانس لیول پہ آپ چلے جاتے ہیں اور آپ نے خود جملے بنانے ہیں، یعنی کہ اب جس طرح عرب ہیں، عرب کی جو ان کا اپنا قرآن آپ دیکھو گے سعودی عرب میں، اس میں حرکات لکھی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو خود اچھا، پتہ ہے نا کہ شمسی کون سا ہے، قمری کون سا ہے، وہ اس کے مطابق خود ریڈ کرتے ہیں۔ اب آپ کے اردو جب آپ پڑھتے ہو تو ہماری ہر لیٹر پہ حرکات پڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ نہیں جی، جب غم لکھا ہوا ہے تو ہمیں پتہ ہے غم لکھا ہوا ہے، یہ غم میں نے بولنا ہے، میں نے نہ اس کو غم پڑھنا ہے، نہ غم پڑھنا ہے، نہ غیمو پڑھنا ہے، نہ غمی پڑھنا ہے، مجھے پتہ ہے کہ میں نے اس کو غم پڑھنا ہے، اور تو کوئی پڑھ نہیں سکتے۔ اسی طرح حال لکھا ہے تو مجھے پتہ ہے حال ہے، میں اس کو تمام کہنا ہے تو تمام ہے، وہ تمام یا تیمام یا، تو وہاں پہ تو کچھ نہیں لکھا ہوگا۔ اسی طرح عرب ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کس لفظ کو کیسے بولنا ہے، تو وہ حرکات نہیں لگاتے۔ ہمارے جیسے جن کو نہیں اس کی پروننسیشن کا پتہ، ہمیں وہ ضرورت پڑتی ہے حرکت کی، اس لیے ہمارے جو نان عربز ہیں ان کے قرآن میں حرکت پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم انشاءاللہ سیکھ جائیں گے یہ تمام چیزیں، تو ہمیں بھی اتنی ضرورت نہیں رہے گی، ہمیں پتہ ہوگا کہ حرف جر کے بعد جو بھی لفظ اینڈ کر رہا ہے وہ زیر پہ اینڈ کرنا ہے۔ اسی طرح مرکب اضافی میں جو دوسرا والا اسم ہے، اس کی اینڈنگ ہمیشہ زیر والی یا یانون والی ہونی ہے، کوئی اور اس میں نہیں آ سکتا، پیش پہ یا زبر پہ اینڈ نہیں کر سکتا۔ تو پھر جب ہم بھی یہ چیزیں سیکھ جائیں گے تو ہمارے لیے بھی آسانی ہو جائے گی، ہمیں بھی اس کو پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ کلیئر ہے بات آپ کو؟ ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک ہے میم شمسی بھی آپ نے 14 بتایا نا، شمسی حروف؟ جی، دونوں 14 ہے۔ یہ آپ اس ٹھیک۔ شعر کو بھی گنو، حق کا خوف جب غم ہے، یہ بھی 14 لیٹرز ہیں۔ آپ دیکھو حمزہ کو ہم نے علیحدہ نہیں لکھا ہوا کہیں پہ نا، نہ اوپر والے میں نہ نیچے والے میں، اسی الف کو ہم الف بھی مان رہے ہیں اور حمزہ بھی مان رہے ہیں۔ جب یہ خالی ہے تو الف ہے، جیسی میں اس پہ حرکت ڈالوں گی وہ حمزہ بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو اللہ زینہ اس کا اگلا لفظ ہے للمتقین، تو یہ حمزۃ الوصل ہے نا، اللہ بالکل زینہ؟ حمزۃ الوصل ہے۔ جب بھی کوئی بھی ورڈ سٹارٹ میں الف آتا ہے نا تو وہ ہوتا ہی حمزہ ہے، اور اگر اس پہ اب کوئی حرکت نہیں پڑی ہوئی تو اس کا مطلب ہے یہ نقلی حمزہ ہے، ایمرجنسی والا حمزہ، تو یہ حمزۃ الوصل ہے۔ یعنی کہ اب آپ اس کو کیسے پڑھ رہے ہو؟ یقیمو نصلاتا، آپ نے ال کو پڑھا اس میں؟ شمسی میں آپ لام حمزہ کے ساتھ لام کو بھی نہیں پڑھتے، لیکن قمری میں آپ ساکن دے کے پڑھ رہے ہو۔ آگے اگر ہم دیکھیں ایک دو ورڈز دیکھ کے اس کو اینڈ کرتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ اس کے آپ دیکھو آپ کے پاس ورڈ آ رہا ہے بالآخرتی،
اب بل کے بعد بے زیر بی کے بعد ہے ال، ٹھیک ہے. اب ال میں جو حمزہ ہے وہ کیا ہے، شمسی یا سوری اصلی کے نقلی؟ کوئی اور اسما رشید آپ بتاؤ گے؟ اسما رشید. جی بالآخرتی، باجی اس میں جو یہ ال ہے اس کا جو حمزہ کمری ہے ہے، یہ اصلی ہے کہ وصلی ہے، نقلی کے اصلی؟ حمزۃ الوصل ہے. حمزۃ الوصل ہے. اور اس کے فوراً بعد ایک اور ال کے فوراً بعد کیا لیٹر ہے؟ حمزہ ہے، اس کو ہم کمری کہیں گے نا، حمزہ کمری. اب یہ اصلی ہے کہ نقلی ہے؟ یہ اصلی ہے. بالکل، یہ روٹ ورڈ کا حصہ ہے نا. اس کا جی روٹ ورڈ کیا ہے؟ آخرہ، حمزہ خارا. بالکل، گولتے تو ہمیں پتہ ہے کہ مؤنث بنانے کے لیے ہم خود ایڈ کرتے ہیں. کسی بھی مذکر کو مؤنث بنانا ہو تو ہم نے سیکھا تھا نا، گولتے لگا دیتے ہیں. مسلمن، جی مسلمتن، کافرن، کافرتن، حاسدن، حاسدتن. تو یہ گولتا تو ایکسٹرا ہم نے اٹیچ کی ہے مؤنث بنانے، واحد مؤنث کے لیے. بے زیر بی جی جو ہے حرف جر ہے، اسی نے اس کی گولتا کو زیر دے دی. ال جو ہے معرفہ بنانے کے لیے تھا، اس کو بھی میں نے توڑ دیا، تو روٹ ورڈ کیا رہ گیا؟ حمزہ خیر ہے. جی اب یہ جو حمزہ ہے کیونکہ اس پہ حرکت پڑی ہوئی ہے تو یہ اصلی حمزہ ہے، اور ال والا حمزہ جو ہے وہ بغیر حرکت کے ہے تو وہ حمزہ وصلی ہے، وہ نقلی حمزہ ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ جی جی. لاسٹ بچے سے پوچھنے لگی ہوں، ستارہ آپ بتاؤ گے اب آیت نمبر 5 میں. جی میم.